مراد ثانی 806 ہجری بمطابق 1404 میں عماسیہ میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد سلطان محمد اول کی وفات کے بعد 824 ہجری بمطابق 1421 کو جب سلطان مراد ثانی تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی، جس کی وجہ سے وہ بغاوتیں جن کو سلطان محمد اول نے کچلا تھا دوبارہ سر اٹھانے لگیں۔ سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے سلطان محمد اول کے تمام احسانات کو فراموش کرتے ہوئے مصطفیٰ نامی ایک شخص جو اپنے آپ کو سلطان بایزید کا بیٹا کہتا تھا اور تخت سلطنت کا دعوے دار تھا، سلطان مراد کے مقابلے میں کھڑا کیا، حتیٰ کہ اس نے غالب اولی کے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن سلطان مراد نے مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا اور اسے سولی دے کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کو اس کی کارستانیوں کا سبق سکھانے کے لیے سلطان مراد نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس بار شہنشاہ ایمانوئل نے ایک اور سازش چلی اور امیر کرمانیہ کو ساتھ ملا کر سلطان کے حقیقی بھائی جس کا نام بھی مصطفیٰ تھا کو بغاوت کے لیے ورگلایا، جس نے اناطولیہ کے شہر نیسیا پر قبضہ کر لیا اور سلطان ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سلطان مراد کو مجبوراً محاصرہ ختم کر کے نیسیا جانا پڑا، جہاں مصطفیٰ کو شکست دے کر اس بغاوت کو بھی کچل دیا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے بعد سلطان مراد اناطولیہ کی ان ترکی ریاستوں کی طرف متوجہ ہوئے جو تیموری حملے کے بعد خود مختار ہو گئی تھیں اور سلطنت کے خلاف ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتی تھیں۔ سلطان نے ان سب کو اپنا مطیع اور باج گزار بنا لیا۔ 827 ہجری بمطابق 1424 کو سلطان مراد اناطولیہ میں امن و امان قائم کرنے کے بعد یورپ کو واپس ہوئے۔ اس دوران قسطنطنیہ کا شہنشاہ ایمانوئل انتقال کر چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جان تخت نشین ہو چکا تھا، اس لیے سلطان مراد نے انتہائی سخت شرائط پر قسطنطنیہ کو باج گزار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ 833 ہجری بمطابق 1430 میں سالونیکا شہر فتح ہوا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے سربیا کا رخ کیا، جو کہ ایک معاہدے کے تحت سلطان بایزید کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا حلیف رہا، لیکن جہاں کے نئے حکمران جان برونکوچ نے معاہدہ کو توڑ دیا، جس پر سلطان مراد نے 844 ہجری بمطابق 1440 میں سربیا کو دوبارہ فتح کر لیا۔ 1440 میں ایک مغربی فوجی سردار جان ہونیاڈے، جس کی غیر معمولی شجاعت کے چرچے ہر طرف تھے، ہنگری پہنچ کر ترکوں کے مقابلے کا بیڑا اٹھایا۔ ہنگری کو جنگ انقرہ کے بعد اپنی طاقت کو بحال کرنے کے لیے کافی وقت مل گیا تھا۔ اسی زمانے میں عثمانی ٹرانسلونیا میں ہرمان سٹارٹ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ہونیاڈے اس قلعے کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور ایک مختصر فوج کے ساتھ ترکوں کے عظیم الشان لشکر کو شکست دی۔ اس معرکہ میں 20,000 ترک مارے گئے۔ سلطان مراد نے اس شکست کی خبر سن کر 80,000 کی ایک دوسری فوج روانہ کی۔ ہونیاڈے نے عثمانی لشکر کو پھر شکست دے دی۔ ہونیاڈے کی شاندار کامیابی اور ترکوں کی پے در پے شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا، جس کی سرپرستی پاپ نے خود کی۔ اس اتحاد میں یورپ کے سب ملکوں نے حصہ لیا، جبکہ اس لشکر کا سربراہ جان ہونیاڈے تھا، جو اس وقت مسیحی دنیا کا سب سے بڑا جنرل خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں اناطولیہ میں موجود تھے۔ ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر شہر پر شہر فتح کرتا گیا۔ پے در پے شکستوں نے عثمانی فوج کو بہت کمزور کر دیا تھا، اس لیے سلطان مراد نے اس وقت صلح کر لینا مناسب سمجھا۔ بالآخر 1444 کو زیجیڈین کے مقام پر 10 سال کے لیے ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے سربیا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا اور ولاچیا ہنگری کے حوالے کر دیا گیا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں کے بعد سلطان مراد جب اپنے یورپی دشمنوں سے معاہدہ کر کے اناطولیہ کی طرف واپس آئے، اسی اثناء میں انہیں اپنے بیٹے علاؤالدین کی موت کی خبر پہنچی۔ انہیں اپنے بیٹے کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ اپنے بیٹے محمد، جس کی عمر صرف 14 برس تھی، کو تخت پر بٹھا کر خود مغنیسیہ چلے گئے۔
تاکہ باقی عمر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ جیسے ہی نو عمر اور نا تجربہ کار سلطان محمد کی تخت نشینی کی خبریں عام ہوئیں، اناطولیہ میں امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت شروع کر دی۔ دوسری طرف یورپ میں کارڈینل جولین، شاہ ہنگری لارڈ سلاس ہونیاڈے اور اس کے کچھ مددگار زیڈین معاہدے کی عہد شکنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب عثمانیوں نے معاہدے کے مطابق سربیا اور ولاچیا کے علاقے مکمل طور پر خالی کر دیے تو نصرانیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا۔ عثمانی اس فریب سے بالکل بے خبر تھے، جس کی وجہ سے صلیبی بہت سے قلعے فتح کرتے ہوئے وارنا جا پہنچے اور اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان مراد کو جب صلیبی فوجوں کی اس جسارت کا علم ہوا تو وہ خلوت نشینی سے باہر آ گئے اور بہت تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے اپنی فوج کے ہمراہ وارنا جا پہنچے۔ 848 ہجری بمطابق 1444 کو دونوں فوجیں وارنا کے مقام پر بد مقابل ہوئیں۔ دونوں فوجوں نے تلوار زنی اور تیر اندازی کے خوب جوہر دکھائے۔ ابتدا میں عیسائیوں کا حملہ کامیاب رہا، لیکن مسلمان جم کر لڑے۔ اس اثناء میں لارڈ سلاس اور سلطان مراد کا آمنا سامنا ہوا۔ سلطان مراد نے ایک ہی لمحے میں اپنا نیزہ عہد شکن بادشاہ کے پیٹ میں اتار دیا۔ ہنگری کا یہ بادشاہ اپنے گھوڑے سے پکے ہوئے پھل کی طرح گرا اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر رکھ کر نصرانیوں کی طرف بلند کیا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گئے اور بدحواسی کے عالم میں میدان چھوڑ کر بھاگے۔ نصرانیوں کا سپہ سالار ہونیاڈے بھی بھاگا، لیکن اس سے پہلے اتحادی فوجوں کا 2/3 حصہ قتل ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ عبرت انگیز ناش کارڈینل جولین کی تھی، جو معاہدہ زیڈین کی شکست کا خاص محرک اور عیسائیوں کی ہلاکت کا اصل سبب تھا۔ اس کامیابی کے نتیجے میں سربیا اور بوسنیا کی مملکتیں مکمل طور پر فتح کر لی گئیں۔ بوسنیا کے بہت سے ممتاز امراء بخوشی مسلمان ہو گئے۔ اس مہم کے بعد سلطان مراد نے ایک بار پھر تاج و تخت شہزادہ محمد کے حوالے کیا اور خود گوشہ نشینی میں چلے گئے۔ شہزادہ محمد کی کم سینی کی وجہ سے اس بار خود ترکی فوج ینیچری نے بغاوت کر دی اور سلطان مراد کو مجبوراً دوبارہ تخت سنبھالنا پڑا۔ آپ کے ادرنا پہنچتے ہی باغیوں نے سر اطاعت خم کر دیا۔ اس کے بعد آخری دم تک سلطان خود حکومت کرتے رہے اور بقیہ زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزار دی۔ تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو تخت سے اترے اور دنیا سے ناطہ توڑ کر الگ ہو گئے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دوبارہ تخت نشین ہوئے، لیکن ایسا کوئی فرما روا نہیں گزرا جس نے 2 مرتبہ تخت و تاج کو خیر آباد کہا ہو، سوائے سلطان مراد کے۔ ہونیاڈے کی شہرت پر وارنا کی شکست بہت بدنما داغ تھی، چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی اور ہنگری، سربیا اور بوسنیا کی فوجوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہا۔ اس اتحادی لشکر کو لے کر وہ کوسوو کے اسی میدان میں جمع ہوئے جہاں تقریباً 60 سال پیشتر مراد اول نے سربیا کے طاقتور سلطنت کو شکست دے کر اسے اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ 3 روز کی شدید جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1448 کو مراد نے ہونیاڈے کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دی۔ کوسوو کی اس دوسری عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا کی آزادی سلب کر لی گئی اور وہ چند سال بعد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان مراد نے بوسنیا سے سالانہ خراج قبول کرنے پر اکتفا کیا۔ اس جنگ کے بعد ہنگری کو کم از کم 10 سال کی مدت کے لیے ان سلطنتوں کی فہرست سے خارج کر دیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کے قابل تھیں۔ بلقان میں عیسائیوں کو عظیم شکست دینے کے بعد سلطان مراد نے مشرق کا رخ کیا اور امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیموری کو شکست دی اور کرمانی امارات کو اپنے قلمروں میں شامل کیا۔ سلطان مراد کے دور میں ان کے پائے کا کوئی دوسرا حکمران نہ تھا۔ آپ نے 855 ہجری بمطابق 1451 کو 47 سال کی عمر میں ادرنا میں وفات پائی۔